آج ہم ایک کافی افسوسناک واقعہ پر بات کر رہے ہیں۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ AI-171 جو احمد آباد میں حادثے کا شکار ہوئی۔ جی بالکل ہمارے پاس جو ابتدائی رپورٹس ہیں، جو تفصیلات آ رہی ہیں، ہم ان پر آج ذرا غور کریں گے۔ صحیح۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی ہوا کیا، یہ اتنا اہم کیوں ہے، اور جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں اب تک۔ جی اور سب سے چونکا دینے والی بات شاید یہ ہے کہ یہ بوئنگ 787 ڈریم لائنر کا آپ دیکھیں 16 سال میں پہلا حادثہ ہے جس میں جانیں بھی گئیں اور طیارہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ واقعی یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ پہلا فیٹل لاس انسیڈنٹ 787 کے لیے۔ تو اچھا، بنیادی طور پر ہوا کیا تھا؟ یہ فلائٹ تھی AI-171۔ جی ایئر انڈیا کی۔ ہاں، بوئنگ 787-8 ڈریم لائنر، رجسٹریشن VTANB۔ یہ 12 جون 2021 کو دوپہر تقریباً 1:45 بجے احمد آباد سے لندن گیٹ وے کے لیے نکلی تھی۔ صحیح۔ اور پرواز کے فوراً بعد ہی، مطلب ابھی زیادہ اونچائی پر نہیں تھی، کوئی 625 فٹ کی بلندی پر۔ بہت کم بلندی ہے یہ تو، ٹیک آف کے فوراً بعد کی۔ بالکل، وہیں یہ طیارہ نیچے آیا اور احمد آباد میں میگھانی نگر کا علاقہ ہے، وہاں BJ میڈیکل کالج ہاسٹل پر گرا اور پھر آگ لگ گئی۔ اف، بہت ہی خوفناک منظر ہوگا وہاں تو، اور جانی نقصان وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ ہاں، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیں، طیارے میں کل 242 لوگ تھے، 230 مسافر اور 12 عملے کے لوگ۔ اچھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 241 افراد بشمول دونوں پائلٹس وہ اس میں جان سے گئے۔ اوہ خدایا، صرف ایک؟ جی، صرف ایک مسافر، وشواس کمار رمیش نام ہے ان کا، برطانوی شہری ہیں، سیٹ 11A کے قریب تھے، وہ خوش قسمتی سے بچ گئے، ابھی ہسپتال میں ہیں۔ اچھا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، زمین پر جہاں یہ گرا وہاں بھی کم از کم 38 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 60 سے زیادہ زخمی ہیں۔ یعنی اثر صرف طیارے تک نہیں رہا، زمین پر بھی اتنی تباہی، یہ تو بہت ہی بڑا سانحہ ہے۔ اور جیسا ہم نے شروع میں کہا، ڈریم لائنر کے لیے یہ پہلا مہلک حادثہ، پہلا ہل لاس، اور یہ بھارت کی تاریخ کے بھی بدترین ہوائی حادثوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ پچھلی کئی دہائیوں میں ایسا نہیں ہوا۔ بالکل، اسی لیے تحقیقات پر اتنی توجہ ہے۔ یقیناً، اور اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں فلائٹ ریکارڈرز جنہیں ہم بلیک باکس کہتے ہیں وہ مل گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو اہم پیش رفت ہے۔ جی، لیکن ایک چیلنج یہ ہے کہ ایک ریکارڈر شدید گرمی کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، تو اس سے ڈیٹا نکالنا شاید مشکل ہو۔ اب ابتدائی طور پر قیاس آرائیاں تو کئی ہیں، ممکن ہے انجن میں کوئی خرابی ہوئی ہو، یا کوئی اور میکینیکل مسئلہ، یا پھر پرندوں کا ٹکرانا بھی ایک امکان ہوتا ہے ہمیشہ۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو فوراً نظر آئی ہو؟ کوئی اشارہ؟ ہاں، ایک بات جو نوٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ طیارے کا لینڈنگ گیئر نیچے تھا، مطلب بند نہیں ہوا تھا۔ اچھا، ٹیک آف کے بعد؟ جی، یہ اس طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ شاید طیارہ صحیح طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کلائمب نہیں کر پایا، یا پائلٹس کو فوراً کوئی مسئلہ محسوس ہوا اور وہ شاید واپس آنے کی کوشش۔ یہ سب تحقیقات کا حصہ ہے۔ صحیح، تو تحقیقات کون کر رہا ہے؟ اس کی تحقیقات بھارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن یعنی DGCA کر رہی ہے، بوئنگ کمپنی بھی شامل ہے، اور ظاہر برطانیہ اور امریکہ کے ایویشن حکام بھی مدد کر رہے ہیں۔ اچھا۔ امید کی جا رہی ہے کہ ابتدائی رپورٹ شاید کوئی 3 مہینے میں آ جائے۔ سمجھ گیا۔ تحقیقات تو چلتی رہیں گی، لیکن اس کا جو انسانی پہلو ہے وہ بہت ہی دل دلا دینے والا ہے۔ کیپٹن سمت سبروال کا ذکر ہو رہا ہے، 56 سال عمر تھی۔ جی، پائلٹ ان کمانڈ۔ ہاں، انہوں نے میڈے کال بھی دی تھی، اور اب یہ باتیں بھی آ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے آخری لمحات میں کوشش کی کہ طیارہ زیادہ آبادی پر نہ گرے۔ انہیں ہیرو بھی کہا جا رہا ہے۔ جی، ایسی رپورٹس ہیں۔ اور پھر وہ خاندان، کتنے ہی پورے کے پورے خاندان ختم ہو گئے، جیسے ویاس جوشی خاندان کا ذکر ہے، 3 چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ۔ بہت ہی افسوسناک۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا بھر سے تعزیت کا اظہار ہوا ہے، بالی ووڈ سے برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر، کنگ چارلز، بھارتی وزیر اعظم مودی، سب نے افسوس ظاہر کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، حادثے کے بعد کیا اقدامات ہوئے ہیں فوری طور پر؟ دیکھیں، ایئر انڈیا نے فوراً اپنے باقی جو بوئنگ 787 ڈریم لائنرز ہیں انہیں معائنے کے لیے گراؤنڈ کر دیا ہے۔ یہ تو ضروری تھا۔ جی، اور جو لوگ جان سے گئے ان کی شناخت کا عمل وہ DNA کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک مشکل اور وقت لینے والا کام ہے۔ ہاں، یقیناً۔ اب تک کوئی 125 لاشوں کی شناخت ہوئی ہے اور 83 خاندانوں کے حوالے کی جا چکی ہیں۔
معاوضے کا بھی اعلان ہوا ہے، اور ایئر انڈیا نے جو مسافر پھنس گئے تھے ان کے لیے متبادل انتظامات اور متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی خدمات بھی شروع کی ہیں۔ ٹھیک۔ تو اگر ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں تو یہ ایک واقعی ایک تاریخی اور بہت ہی المناک حادثہ ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ 787 جیسے جدید طیارے کے ساتھ ہوا۔ جی۔ اس میں طیارے کے اندر اور زمین پر دونوں جگہ بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ تحقیقات جاری ہیں جس میں ممکنہ میکینیکل، انجن یا پرندوں کے ٹکرانے جیسے تمام پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کا جو انسانی صدمہ ہے، جو جذباتی اثر ہے، وہ بہت گہرا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ کئی سوال بھی کھڑے کرتا ہے۔ ایک اہم سوال جو شاید سب کے ذہن میں ابھر رہا ہوگا اور جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد یہ جو ڈریم لائنر طیارہ ہے اس کی ساخت پر کیا اثر پڑے گا اور مجموعی طور پر مستقبل میں ہوائی سفر کے حفاظتی معیاروں پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت اور تحقیقات دیں گی۔